السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں طیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے فرشتوں کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات اور، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہیں اور ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے اور نہ کچھ پیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اس طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کسی وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا، اس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے اور سب کو وہ تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کی مدد نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہی وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کو پورا کرے گا، یعنی شیطان کو اور
جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنت جہنم میں بھر دے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے وہ شیطان کے دوست ہیں، ان کو وہ روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے، ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کے دوست بنو گے یا شیطان کے، یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کا۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا کوئی چیز رہ گئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔